آج ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی کہانی جانیں گے جن کا نام ہی ان کی بے مثال سخاوت کی پہچان بن گیا۔ انہیں ایک بہت ہی خاص اور خوبصورت لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کا لقب تھا ام المساکین، یعنی مسکینوں کی ماں۔ اور یہ صرف کوئی نام نہیں تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے جو ان کی غیر معمولی سخاوت اور ہمدردی کی گواہی دیتا ہے۔ تو آخر کون تھی وہ خاتون؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لقب انہیں اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے مل چکا تھا۔ آئیے ان کی کہانی کو شروع سے جانتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، ان کی کہانی کا آغاز اسلام سے بھی پہلے کے دور میں ہوتا ہے، وہیں سے جہاں ان کی سخاوت نے انہیں یہ منفرد پہچان دی۔ اچھا، تو ان کا نام تھا زینب بنت خزیمہ۔ وہ تقریباً 595 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق قریش سے نہیں تھا، بلکہ بنو ہلال کے ایک بہت معزز قبیلے سے تھا۔ اسلام سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہوئیں، پہلے طفیل سے اور ان کے بعد ان کے بھائی عبیدہ سے۔ ذرا اس دور کا تصور کریں، زمانہ جاہلیت، ایک سخت ماحول جہاں غربت اور لڑائیاں عام تھیں۔ ایسے میں ایک خاتون کی ہمدردی اور شفقت سب سے الگ، سب سے نمایاں تھیں۔ تو انہیں یہ لقب ام المساکین ملا کیسے؟ دیکھیے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھیں، ضرورت مندوں کو کپڑے دیتی تھیں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتی تھیں۔ مطلب معاشرے کے جو سب سے کمزور لوگ تھے نا، ان کے لیے وہ ایک ماں جیسی شفیق ہستی تھیں۔ بس اسی وجہ سے لوگ انہیں ام المساکین کہہ کر پکارنے لگے۔ ان کی زندگی کا یہ باب تو تھا ہی متاثر کن، لیکن اسلام کی آمد کے ساتھ ان کی کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب ان کے ایمان اور صبر کا ایک بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اپنے شوہر عبیدہ کے ساتھ حضرت زینب بھی ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اس نئے دین کو اپنایا۔ پھر آتا ہے سن 2 ہجری، یعنی 624 عیسوی۔ یہ وہ سال تھا جب جنگ بدر لڑی گئی، ایک ایسی جنگ جس نے نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑا، بلکہ حضرت زینب کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش لے کر آئی۔ اسی جنگ بدر میں ان کے شوہر عبیدہ ابن الحارث شہید ہو گئے۔ سوچیں، اس وقت حضرت زینب کی عمر صرف 3 سال تھی اور وہ ایک بار پھر بیوہ ہو گئیں۔ لیکن اس اتنے بڑے ذاتی صدمے نے انہیں توڑا نہیں، بلکہ حیرت انگیز طور پر ان کی سخاوت اور بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنے غم کو صبر اور دعا میں ڈھال لیا اور اپنی توجہ مسلم امت کے غریبوں اور مسکینوں کی مدد پر پہلے سے بھی زیادہ لگا دی۔ ان کی یہی ثابت قدمی اور یہی پرہیزگاری تھی جس نے انہیں ایک ایسے مقام تک پہنچایا جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی اور ام المومنین کہلائیں۔ جنگ بدر کے تقریباً 1 سال بعد 3 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ دراصل ان کی پرہیزگاری اور ان کے شہید شوہر کی قربانی کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس شادی کے بعد ان کا مقام اور بھی بلند ہو گیا۔ دیکھیے، وہ ام المساکین تو پہلے ہی تھیں، لیکن اب انہیں ام المومنین یعنی تمام مومنوں کی ماں کا لقب بھی مل گیا۔ ان کا مشن وہی رہا، غریبوں کی خدمت، لیکن اب ان کا اثر، ان کی مثال پوری امت تک پھیل چکی تھی۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کا دورانیہ بہت ہی مختصر تھا، صرف 8 مہینے، لیکن ان کا جو اثر تھا وہ ان چند مہینوں سے کہیں زیادہ گہرا اور پائیدار ثابت ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی اتنی مختصر لیکن اتنی بااثر زندگی کا اختتام کیسے ہوا، اور وہ اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ گئیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی کا سفر صرف 30 سال پر محیط تھا۔ ذرا سوچئے، صرف 30 سال، لیکن اس مختصر سی مدت میں انہوں نے سخاوت اور ایمان کی وہ مثال قائم کر دی جو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی یاد رکھی جاتی ہیں۔ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں دفن کیا۔ یہ ایک بہت ہی نایاب اعزاز تھا جو ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان کی میراث کو سمیٹنا چاہیں تو وہ 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، بے لوث سخاوت جو ان کی پہچان بن گئی۔ دوسرا، غیر متزلزل ایمان جو ہر مشکل میں اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ اور تیسرا، ایک لازوال مثال جو آج بھی ہمیں ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ آخر میں ان کی زندگی ہم سب کے لیے گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے، کردار کی اصلی دولت کیا ہے؟ ان کی کہانی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ حقیقی امیری مال و دولت میں نہیں، بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے اور ان کا درد محسوس کرنے میں ہے۔